نام محمد یوسف ہے۔ میں کارگو انڈسٹری ایویشن میں پچھلے 37-38 سال سے انوالو ہوں۔ 3 دفعہ ہماری ایسوسیشن ہے کیب کا، اس کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ بھی میری میں سمجھتا ہوں بہت خدمات ہیں۔ سیالکوٹ اب ایئر سیال جو ہے اس میں بھی ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیول جو پرائس بڑھی ہے 15 دن میں، اتنی زیادہ پرائس بڑھ گئی ہے، وہ یہ بات ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ پرابلمس کہاں پہ ہیں، کہاں پہ شارٹ فال ہے، اس کا حل کیا ہے، لیکن یہ ایک دم پرائس جو ہے بڑھی ہے، اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے گورنمنٹ کے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کی میں بات ہوتی ہے ایکسپورٹس کی، کہ جی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارا ڈیفیسٹ کم ہوگا، ایکسپورٹ بڑھیں گی تو چیزیں جو ہیں وہ ہمارا اکانومی بہتر ہوگی۔ لیکن سب باتیں تو یہ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی پراپر عمل کوئی نہیں کرتا، جس کے لیے میں پہلے بھی 1-2 دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ اس میں جیسے ہماری پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ہماری نیشنل کیریئر ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس، وہ بھی اس میں ایکٹیو نہیں ہے، وہ بھی ڈے ٹو ڈے جاب میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن براڈر لیول پہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب فیول کی پرائسز بڑھنے سے جو ٹرانسپورٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور اس ٹرانسپورٹ کی وجہ سے باقی بھی جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن اس کے لیے ایڈوانس میں کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو ارینجمنٹس کرنے چاہیے تھے، اسپیشلی ایکسپورٹس کے لیے۔ میں اسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گورنمنٹ کو کہ آپ جب تک ایکسپورٹرز کو میکسیمم فیسلٹیز نہیں دیں گے تب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی۔ اس کے لیے یہ بھی ایک براڈر لیول پہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ایک سنگل بندہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ایکسپورٹر کچھ کر سکتا ہے سنگل۔ اور اس کے لیے جس طرح ہم نے کمرشل اٹیچیز بٹھائے ہوئے ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے۔ ہمارے پاس جی ایس پی پلس کی فیسلٹیز تھی لیکن میں سمجھتا کہ وہ بھی ہم نے کیش نہیں کروائی۔ یہ ایک بڑا ملٹیپل قسم کی چیزیں ہیں جس کو ایک ہی باؤل میں لانے کی ضرورت ہے، اور فیول کی پرائس بڑھنے سے کافی زیادہ مسائل جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور ریٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور مجھے کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے ایویشن سے اور ایکسپورٹ سے ہے، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں۔ اور یہ جو ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں بڑی کوئی بھی، بس ویسے ہی ہیں، ایسی فگرز کوئی بندہ جس طرح مرضی بول جاتا ہے۔ ایکسپورٹس کوئی بالکل نہیں بڑی، اتنی ہی ایکسپورٹس ہیں، شاید کم ہی ہو گئی ہوں۔ تو میں گورنمنٹ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ کوئی کمیٹی بنائیں، اور اسپیشلی جو ٹرانسپورٹ منسٹری جو ہے اس کی بلکہ لاجسٹک کی منسٹری علیحدہ کر دیں، چونکہ لاجسٹک کی منسٹری ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اور آپ کو ایڈوائز کر سکتی ہے کہ یہ کریں جو ایکسپورٹرز کو زیادہ سے زیادہ مراد دیں اور پاکستان کا زر مبادلہ۔ جیسے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرائسس سے آنے سے بندہ گھبرا جائے تو پھر تو کوئی مقصد نہ ہوا۔ تو اگر کرائسس میں اگر آپ یا ہم گھبرانا نہیں چاہیے بالکل اس سے، اور اس کو بڑی تندرستی سے اس کے اوپر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں اس گورنمنٹ کو یا میاں صاحب کو کہ وہ تو جو ہے ہمیشہ بڑی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے پتہ نہیں کہاں سے بندے اٹھا کے لاتے ہیں اور ان سے سارے یہ کام کرواتے ہیں کہ بھئی کس طرح ملک کی اکانومی اور بزنس اور باقی ساری چیزیں ٹھیک کی جائیں۔ اس کے لیے براڈر لیول پہ میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا روڈ ٹرانسپورٹ کی، یا اس کی کہ جی فیول مہنگا ہو گیا اور اس کی وجہ سے کتنے مسائل ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گورنمنٹ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ریلوے اسپیشلی جو ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، لیکن آج تک اس لیول پہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کراچی سے پورٹ قاسم شاید کنیکٹڈ نہیں ہے، کراچی پورٹ نہیں کنیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ریلوے از دا اونلی بیسٹ سلوشن فار دس، کہ اگر آپ ریلوے جو ہے نا اس میں آپ سبسائز بھی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا اور ہماری ریلوے جو ہے وہ بھی اس سے چل سکتی ہے۔ دوسری بات ایک میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نا روڈ ٹرانسپورٹ جو ہے نا ٹو یورپ بڑی سکسیسفلی رن کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی ریلوے والوں کو ریکویسٹ کی ہے۔ میں چلے اسی توسط سے آپ کے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا ریلوے کو کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں ٹرکی تک کسی دوسرے ٹرانسپورٹر کو، تو کیوں نہ جو آپ نے ریلوے چلائی تھی جو ٹرین چلائی تھی انٹل ٹرکی،
وہ ہمیں وہ پارٹ جو ہے وہ اس کا ریونیو فارن ایکسچینج ہم کیوں ضائع کریں، وہ پیسے ہمارے اپنے ملک میں ہی رہنے چاہیے. تو اس کے اوپر بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگلے بجٹ میں ویسے بھی ریلوے کے اوپر ایکسپورٹرز کے حوالے سے اس کے اوپر اسپیشل بجٹ رکھا جائے اور اس کو علیحدہ ہی کر کے، تاکہ منیمم پرائس میں کارگو جو ہے کراچی اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکے پورٹ قاسم پہ. اور ٹرکی کے لیے جو آپ نے ریلوے چلائی تھی، چونکہ آپ کے پاس وہ سولوشن نہیں ہے ٹرکی سے آگے یورپ کا، لیکن ہمارے پاس سلوشن ہے وہ. تو آپ ہمیں نا، اگر ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو بیٹھ کے آپ کو اس کے اوپر مزید تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ وی کین ایکسپلور پاکستان ایکسپورٹس اینڈ یورپ میں بائی روڈ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.